اسلام ٹی وی 1۔ کہ مجھے عبداللہ بن طاؤس نے خبر دی، ان سے اکرمہ بن خالد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا، اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ رضی اللہ عنہ کے اسرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے۔ یقیناً ہم اس سے، اشارہ ابن عمر کی طرف تھا، زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی، جواب دینے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی، لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے اور خونریزی نہ ہو جائے، اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے۔ اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں۔ حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے، آفت میں نہیں پڑے۔ محمود نے عبدالرزاق سے نسواتا کے بجائے لفظ نوساتا بیان کیا، جس کے چوٹی کے معنی ہیں جو عورتیں سر پر بال گوندتے وقت نکالتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4108۔ عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں گیا، وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ میں بھی گیا اور بیٹھا۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو ایک جگہ اترے، کوئی اپنا ڈیرا درست کرنے لگا، کوئی تیر مارنے لگا، کوئی اپنے جانوروں میں تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے والے نے آواز دی، نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ ہم سب آپ کے پاس جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر ضروری نہ ہو اپنی امت کو جو بہتر بات اس کو معلوم ہو بتانا، اور جو بری بات ہو اسے ڈرانا، اور تمہاری یہ امت اس کے پہلے حصے میں سلامتی ہے اور آخر حصے میں بلا ہے، اور وہ باتیں ہیں جو تم کو بری لگیں گی، اور ایسے فتنے آویں گے کہ ایک فتنہ دوسرے کو ہلکا اور پتلا کر دے گا، یعنی بات کا فتنہ پہلے سے ایسا بڑھ کر ہوگا کہ پہلا فتنہ اس کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھے گا، اور ایک فتنہ آوے گا تو مومن کہے گا اس میں میری تباہی ہے، پھر وہ جاتا رہے گا، اور دوسرا آوے گا، مومن کہے گا کہ اس میں میری تباہی ہے، پھر جو کوئی چاہے کہ جہنم سے بچے اور جنت میں جاوے، اس کو چاہیے کہ مرے اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر یقین رکھ کر، اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس سے کریں، اور جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنا ہاتھ دے دے اور دل سے نیت کرے اس کی تابعداری کی، تو اس کی اطاعت کرے اگر طاقت ہو۔ اب اگر دوسرا امام اس سے لڑنے کو آوے تو اس کو منع کروا، اگر نہ مانے بغیر لڑائی کے تو اس کی گردن مارو۔ یہ سن کر میں عبداللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، تم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ سے، اور کہا میرے کانوں نے سنا اور دل نے یاد رکھا۔ میں نے کہا تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کے لیے اور اپنی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے کی جائے، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک چپ رہے، پھر کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرو اس کام میں جو اللہ کے حکم کے موافق ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس میں معاویہ کا کہنا نہ مانو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4776۔ جناب خالد بن معدان سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معد کرب، عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قن نسرین میں سے تھا، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے ہاں آئے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام نے
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ایک آدمی نے ان سے کہا کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا تھا یہ یعنی حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے۔ اسدی آدمی نے کہا دہکتا کوئلہ تھا جسے اللہ عز و جل نے بجھا دیا۔ مقدام نے کہا مگر میں تو ایسی بات نہیں کہتا جو اس اسدی نے کہی ہے، میں آج تمہیں غصہ دلا کے رہوں گا اور وہ کچھ سناؤں گا جو تمہیں برا لگے۔ پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا اور اگر غلط کہوں تو تردید کر دینا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسے ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ مقدام نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھا ہے اے معاویہ۔ اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا۔ خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا جو اس کے دوسرے دو ساتھیوں کے لیے نہیں تھا، اور ان کے بیٹے کے لیے 200 والوں میں حصہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسدی نے جو وصول کیا اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا مقدام رضی اللہ عنہ کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہیں اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4131۔